बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना, इतने दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। इस दफ़ा जो है ना, मेरा थोड़ा सा व्लॉग लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है मैं जैसे भी करके अपने यूट्यूब फैमिली से अपना व्लॉग शेयर करूंगी। और मैंने जो है ना पोस्ट भी लगाई थी यूट्यूब पे, तो काफ़ी मेरी बहनों ने भाइयों ने मुझे रिप्लाई किया अच्छा कि हमें जो है ना, अच्छा मैंने पोस्ट लगाई थी कि किसे किसे इंतज़ार है मेरे व्लॉग का। तो प्यारे भाई और बहनों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि हमें, तो मैं उनका जो है ना दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। आज जो है ना मैं आप लोगों न्यू व्लॉग लेके आई हूँ, न्यू टॉपिक। तो अच्छा जी, व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अच्छा जी, डेली रूटीन के काम जो है ना वो भी मैं साथ में करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी और साथ में अपना टॉपिक भी जारी रखेंगे, ताकि मेरी प्यार प्यारी यूट्यूब फैमिली बोर ना हो। यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, गुलाब का अर्क, ग्रेसलीन, लीमू। काम करने के बाद हाथ जो है ना बड़े खुश्क हो जाते हैं, तो फिर जो है ना मैं बना के रख लूँगी और जब बर्तन धोंगी उसके बाद जो है ना फ़ौरन लगा लूँगी और रात को बच्चों के मुंह पे लगाऊंगी। और ये जो है ना बड़ा बेस्ट क्या है कि फार्मूला है, तो आप लोगों ने भी ऐसे बना के रख लेना। इसका जो है ना बड़ा मतलब रिज़ल्ट होता है और हाथ जो है ना बड़े नरम नरम रहते हैं इससे। अच्छा जी, दौर कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, इंसानी ज़िंदगी मसाइल से दो चार ही रही है। हमें ऐसे लगता है कि हमारे सारे मसाइल जो है ना, मतलब हमारे साथ जो मसाइल होते हैं सिर्फ हमारे साथ ही हैं, दूसरे को तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स ही है। अमीर हो या गरीब, मसले हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी के मसाइल के बारे में हमें पता होता है या पता चल जाता है, और बहुत सौ के बारे में हम ला इल्म ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। हमारा दीन और हमारी किताब कुरान पाक हमें हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई फराहम करता है। हमें हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, अपने मसले कैसे हल करने हैं, ये भी हमारा दीन हमें प्रॉपर गाइडलाइन देता है, एक माइंड सेट और ऐसे टूल्स देता है जिन्हें हम अपना कर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज मैं आपको अपने दीन की रोशनी में ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगी जिन्हें अगर आप अपना लेना तो आपका कोई मसला ही नहीं रहेगा। फिर आप जो है ना मसलों से घबराएंगी नहीं और ऐसी पावर आ जाएगी आपके अंदर कि आप मसलों से घबराना नहीं बल्कि लड़ना सीख जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो रोने धोने और पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटने की बजाय आप ये बैठकर सोचें, अपने आप को समझाएं, ये प्रॉब्लम लाइफ में आ गई है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरा मसला है, इसको जो है ना मैंने खुद ही हल करना है। अगर आप मसाइल को लेकर बैठी रहेंगी और सबको बस बताने में लगी रहेंगी, आजकल का दौर है ना, कोई मसला हो जाए तो फिर क्या करते हैं, एक को बताते हैं, दूसरे को बताते हैं, लेकिन इस तरह मसले हल नहीं होते। इस तरह क्या होता है, मसले बढ़ते हैं और ख़ुद से कोई एक्शन नहीं लेंगी तो आपको कभी भी इस मसले का जो है ना हल करने की पावर नहीं आएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते, हल करने से पहले ही घबरा जाते हैं, पहले ही मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अच्छा, कोई बीमारी आ गई है या फिर बिज़नेस में नुकसान हो गया, औलाद नहीं हो रही, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, लोग बस इन चीज़ों का रोना रोते हैं, मगर इन चीज़ों से निकलने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एफर्ट नहीं करते अपने मसलों को हल करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कोई एफर्ट करनी होगी। देखें, रिस्क भी आपको घर बैठे नहीं मिलता, वो बाहर जाके तलाश करना पड़ता है। ऐसे तो कोई नहीं करता ना कि हम घर बैठे हैं, कोई आके हमें खाना दे दे, ये ले खाना खा लें, ये ले पैसे ले लें, ऐसे कोई नहीं करता। हमारा जो रिस्क है ना, हमें खुद जाके बाहर ढूंढना है, मेहनत करनी है।
تو باہر جا کے ایفرٹ کرنی ہے، تلاش کرنا ہے، تب جا کر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا رونا دھونا بند کریں اور اپنی ایفرٹ شروع کریں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ جو قادر و مطلق ہے، وہ جو جس کے نزدیک آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف اس پر بھروسہ رکھیں، اس کو راضی رکھیں۔ سورۃ عنکبوت میں آیت نمبر 59 یعنی 59 میں ارشاد ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو جب آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، اس پر یقین رکھتے ہیں، تو مطلب آپ دل و جان سے قبول کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں آپ کی لائف ہے اور اللہ ہی جو آپ کے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ جب آپ یہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے مسئلوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے تو اس میں بھی یقیناً آپ کی بہتری ہوگی، ورنہ اللہ کیسے اپنے بندے سے ناانصافی کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں، کتنے چھوٹے تھے جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، اتنی سی عمر میں آپ اپنے والد سے دور ہو گئے۔ صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کے اپنے ہی آپ کو مارنا چاہیں کیسا لگے گا؟ ایک ویرانے اور کنویں میں تپتے صحرا میں پھینک کے چلے جائیں۔ اور آج کل کے دور میں ایسے کچھ لوگ ہیں جنہیں رشتوں کی پہچان نہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ سگی خالہ نے بھانجی کا قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر جینا پھینک دیا دریا میں۔ تو کتنی مطلب سوچ کے کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایک باپ کی اولاد، ایک ہی خون، اور پھر بھانجی کو جب بھانجی چھوٹی ہوگی گود میں کھلایا ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ ماں ہوتی ہے اور ماں کی جگہ مطلب خالہ جو ہوتی ہے نا، ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ تو سوچ کے جو ہے نا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کل کا دور کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں، بالکل کسی نے سچ کہا ہے، قیامت کی نشانیاں اپنوں کے جو ہے نا خون سفید ہو گئے ہیں۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال اور جو آج کل کا دور کا حال ہے، تو پھر دیکھیں نا، جیسے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ لوگوں مثال دی، تو اگر ایسے ہوتا تو سوچیں آپ کتنا تنہا اور مایوس محسوس کریں گے۔ لیکن اس حال میں بھی حضرت یوسف نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور یہ بھی بھروسہ تھا کہ اللہ ہی ان کو یہاں سے نکالیں گے۔ ہمارے اندر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے، جب بھی ہم کوئی مشکل سچویشن آتی ہے نا، ہم ہر کسی سے ہیلپ مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو بس اللہ سے نہیں مانگتے۔ حالانکہ وہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمارے مسئلے سلجھا سکتا ہے، وہی ہے جو ہمارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے۔ بے شک ہماری ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی مدد کی محتاج ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ مسائل جو ہے نا زندگی کا حصہ ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ مسائل جو ہے نا زندگی میں نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ امیر ہو یا غریب، مسائل کا سامنا ہوتا ہی ہوتا ہے، بس ان چیلنجز کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا یہ لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں صرف یہ کہنے سے، مطلب کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب ہم جتنے مسلمان ہیں نا، ہم سب کا حساب کتاب ہوگا۔ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادتیں کر لیں، لیکن حساب کتاب سب کا ہوگا انشاءاللہ۔ صرف زبان سے ایمان لے آنے اور بغیر امتحان کے چھوڑ دیے جائیں گے بالکل نہیں، بلکہ انہیں جان و مال کی تکلیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے جانچا اور پرکھا جائے گا، تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ چل سکے، سچے جھوٹے کا، منافق اور مومن کا پتہ چل سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ ہر آزمائش پہ پورا اترے، اپنے مسائل سے لڑنے اور ان کو حل کرنے کے لیے۔ چوتھی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا صبر ہی آپ کی جیت ہے۔
اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے تو اگلا بندہ جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ لڑے، چیخے، چلائے، لیکن جو صبر والے بندے ہوتے ہیں نا وہ صبر رکھتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو ہے نا اللہ جو کرتا ہے وہ سب دیکھ لیتے ہیں، اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو کرتے ہیں۔ تو پھر وہ سچی کسی نے کہا ہے کہ صبر جو ہے نا آپ کی جیت ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، بعض اوقات مسلسل ناکامی اور تکلیف ہمیں صبر کا دامن جو ہے نا چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، صبر کا دامن ہی چھوڑنا چاہیے۔ تو صبر کے بعد جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں ہوں یا آپ، جتنی جلدی ہم اس چیز کو مان لیں گے نا، زندگی مسلسل جدوجہد کرنے کا نام ہے، مسلسل سٹرگل کرنے کا نام ہے، زندگی مسائل سے لڑنے اور ان کو حل کرنے کا نام ہے، اتنا ہی ایزیلی ہم ان مسئلوں سے جو ہے نا ڈیل کر پائیں گے۔ تو کسی بھی حال میں جو ہے نا ایفرٹ کرنی نہیں چھوڑنی، سٹرگل کرنی بند نہیں کرنی، جیسے میں کر رہی ہوں یوٹیوب پہ۔ ارے بھائی، ارے بہنوں، میری جو ہے نا ویڈیوز کو لائک کیا کریں، فل واچ کیا کریں۔ میں جو ہے نا اتنی محنت سے بناتی ہوں ویڈیوز، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا کوئی بھی مسئلہ ہو سٹرگل کرنی نہیں چھوڑنی، جیسے میں نہیں چھوڑ رہی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد کیا میں کہہ رہی تھی، ہاں، جب بھی کوئی مسئلہ آئے نا، آپ اپنے آپ کو سمجھائیں، خود کو بتائیں، خود کو تسلی دیں کہ آپ اس مسئلے کو ہینڈل کر پائیں گی، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس مسئلے کو سولو کر لیں گی۔ اگر کسی بھی مشکل وقت میں آپ یہ یاد رکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ اس مسئلے سے گھبرائیں گے نہیں۔ آپ کو صرف اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے، تو پھر جو ہے نا اللہ کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے۔ اچھا جی، ڈیلی روٹین کے کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں، میرا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے یوٹیوب فیملی سے اپنے گھر کے ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا اچھا سا ٹاپک ہو، میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کچھ مجھ سے سیکھے، اور اگر میرے ولاگز میں کوئی غلطی ہو، کہاں پہ کوئی مسٹیک ہو، مجھے لاسٹ میں کمنٹ کیا کریں تاکہ میں بھی آپ لوگوں سے کچھ سیکھوں۔ ہاں جی، یہاں پہ جو ہے نا ہمارا ٹاپک کی اینڈ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں بازار، میں نے جوتے خریدنے تھے گھر کے لیے، چپل، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھے ہیں جوتے، بڑے پیارے پیارے تھے، تو میں نے سوچا ہے میں اپنی پیاری پیاری یوٹیوب فیملی سے شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کیسے ہیں، یہ والے شوز میرون کلر والے۔ تو اچھا جی، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ اگر ولاگ پسند ہے تو ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی۔